السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسلم دنیا کے اعلیٰ سفارتکاروں پر زور دیا کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC چین کے ساتھ مل کر اس تنازع میں ثالثی کا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ تجویز منگل کے روز اسلام آباد میں منعقد ہونے والے OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھی اس معاملے پر بات کریں گے کہ OIC اور چین کس طرح اس تنازع کے خاتمے کے لیے اپنا مشترکہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اسلام آباد میں ہونے والے OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے متنبہ کیا کہ اگر روس اور یوکرین تنازع جاری رہا تو ان کے بقول باقی دنیا پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں پاکستانی وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ افغان سرزمین سے بین الاقوامی دہشت گردی کو روکنے کے لیے افغانستان میں ایک مستحکم اور پائیدار حکومت کا قیام ضروری ہے۔ عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے اور افغان عوام کی معاشی مشکلات کو حل کرنے کے عالمی برادری کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اسلامی ممالک کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تصادم سے بچنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور چین تہذیبوں کے مابین مذاکرات کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ یوکرین اور روس کے مابین مذاکرات کے ذریعے پرامن انداز میں مسائل کے حل کا حامی ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ دوستانہ تعلقات چین کی روایات کی بنیاد ہیں اور بیجنگ اقوام متحدہ میں اسلامی دنیا کی حمایت نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے چین کی حمایت ہمیشہ غیر متزلزل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیجنگ اسلامی دنیا کے ساتھ مربوط تعاون کے لیے تیار ہے اور مسلم دنیا میں 600 منصوبوں پر $400 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ ہمیں سلامتی اور استحکام میں اشتراک کے لیے آگے بڑھنا ہے اور چین 2 ریاستی حل کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین افغانستان میں امن، ترقی اور تعمیر نو کی ہر ممکن مدد اور تعاون کے لیے ساتھ ہے۔ یاد رہے کہ OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی چینی وزیر خارجہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوا ہے۔ اپنے خطاب سے قبل OIC اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وہ متعدد بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، البتہ پہلی بار OIC میں شریک ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستان آج OIC کی وزرائے خارجہ کونسل CFM کے 48ویں اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اجلاس میں فلسطین، کشمیر، افغانستان، شام اور دیگر جگہوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا جیسے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں طالبان حکومت کی نمائندگی طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے بجائے طالبان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار محمد اکبر عظیمی کر رہے ہیں۔ امریکی انڈر سیکریٹری عذرا ضیاء بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے انتباہ کیا ہے کہ روس کی جانب سے کیف میں حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کے جھوٹے دعوے یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن
ممکنہ طور پر ایسے ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر بائیڈن نے یہ تبصرہ پیر کے روز کاروبار سے متعلق ایک کانفرنس کے دوران کیا۔ دوسری جانب پیر کے روز روس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے امریکہ کے سفیر جان سلیون کو طلب کر کے بتایا کہ صدر ولادیمیر پوٹن کے متعلق صدر جو بائیڈن کے تبصرے ناقابل قبول ہیں، جس کا بظاہر اشارہ صدر بائیڈن کے اس بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے روسی رہنما کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگن نے الزام عائد کیا ہے کہ روسی افواج یوکرین میں جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ پینٹاگن کے پریس سیکریٹری جان کربی نے وائس آف امریکہ کے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ہم واضح شواہد دیکھ رہے ہیں کہ روسی افواج یوکرین میں جنگی جرائم کر رہی ہیں اور اس ضمن میں ہم شواہد اکٹھے کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ جان کربی نے الزام عائد کیا کہ روسی افواج بلا امتیاز شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور بعض کیسز میں جان بوجھ کر شہریوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین میں جنگی جرائم سے متعلق جاری تحقیقات کا انتظار کرے گا اور روس کے جنگی جرائم کی تحقیقات میں تعاون بھی کرے گا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے OHCHR نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے سینکڑوں عام شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ادارے کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 925 ہے، جبکہ 1496 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے نے کہا کہ عام شہریوں کی ہلاکتوں کی زیادہ تر وجہ دھماکہ خیز ہتھیاروں کا استعمال ہے، جس سے ایک بڑا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توپ خانے سے شدید گولہ باری، میزائلوں کا استعمال اور فضائی حملے بھی ان جانی نقصانات کا سبب بنے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کے روز کہا ہے کہ روس کے ساتھ لڑائی بند کرنے کی بات عوام کی رضامندی سے ہی ہوگی۔ اس بات کا انحصار یوکرین میں کرائے گئے ریفرنڈم میں ملنے والے اختیار پر ہوگا۔ یہ خبر رائٹرز نے جاری کی ہے۔ زیلنسکی نے یہ بات ایک انٹرویو میں بتائی ہے جو یوکرین کے عوامی نشریاتی سپیلن نے شائع کی ہے۔ رائٹرز نے بتایا کہ زیلنسکی نے کہا کہ مفاہمت کی بات ہوگی تو صرف عوام سے مشاورت کے ساتھ ہوگی۔ طالبان کے زیر انتظام افغان وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے تمام طلباء کے لیے اسکول کھل جائیں گے۔ یہ اب تک کی سب سے واضح علامت ہے کہ لڑکیوں کو دوبارہ اسکول جانے کی اجازت ہوگی۔ بین الاقوامی برادری افغانستان کے طالبان حکمرانوں پر لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت دینے کے لیے مسلسل زور دے رہی ہے۔ عالمی ادارے یونیسیف نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بدھ کے روز اسکولوں میں اپنے بچے بھیجنے سے پہلے ان کی تیاری مکمل کروا لیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی خواتین کے حقوق کی ایسوسی ایٹ ڈائریکٹر ہیدر بار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امدادی اداروں کو ایسے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے کہ طالبان خواتین کے حق کا احترام کریں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ہیدر بار کے مطابق افغانستان میں خواتین اساتذہ اور طلباء خوف کے باوجود اسکولوں میں واپس آ گئے ہیں۔ ایک کلاس کے 46 طلباء میں سے صرف 5 موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آسان تو نہیں ہے، لیکن ہم پرعزم رہے۔ ایک سرکاری اسکول کے اہلکار نے بتایا کہ بلخ میں اسکولوں کے جاری رہنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یونیسیف اور WFP ورلڈ فوڈ پروگرام نے کھانے پینے کی اشیاء اور اساتذہ کو ادائیگی کے لیے پیسے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے ارکان کے بارے میں ایسے جملوں کا استعمال کیا ہے جس کے بارے میں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیانات ان کے لیے قانونی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نفرت انگیز الفاظ استعمال کرنے اور شہریوں کو تشدد پر ابھارنے کے خلاف کئی قوانین موجود ہیں۔ اگرچہ ان قوانین کی فہرست طویل ہے، لیکن چند قوانین براہ راست ساکھ کو نقصان پہنچانے اور غیر پارلیمانی الفاظ کے بیان کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہیں۔
سندھ کے علاقے روہڑی میں 18 سالہ ہندو لڑکی کو گھر سے اغوا کر کے دوران مزاحمت قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم واحد بخش لاشاری کو گرفتار کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم مقتولہ سے مذہب تبدیل کر کے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے گھر سے بھاگنے پر انکار کر دیا تھا۔ اہل خانہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملزم اس سے قبل بھی لڑکی کو ہراساں کرتا رہتا تھا، جس کی شکایت اس کے اہل خانہ سے بھی کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ پوجا کے چچا کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعے کی ایف آئی آر ان کی مرضی سے درج نہیں کی۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے انسانی حقوق ویر جی کوہلی کا کہنا ہے کہ حکومت نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور اہل خانہ کی مرضی کے عین مطابق ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجرموں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز سے وابستہ اور پولیٹزر ایوارڈ یافتہ بھارتی فوٹوگرافر صحافی دانش صدیقی کے والدین نے عالمی عدالت جرائم سے رجوع کیا ہے اور دانش کی ہلاکت کے سلسلے میں طالبان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 38 سالہ فوٹوگرافر صحافی گزشتہ سال 16 جولائی کو پاک افغان سرحد کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ رائٹرز کے لیے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے واقعے کو کور کر رہے تھے اور افغان کمانڈو دستے کے ساتھ تھے۔ دانش کے والدین کی جانب سے ان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے عالمی عدالت جرائم سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور طالبان کمانڈرز اور مقامی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ طالبان نے جان بوجھ کر دانش صدیقی کو ہلاک کرنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فوٹوگرافر صحافی نے ان لوگوں سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکی تھی۔ امریکہ نے میانمار میں نسلی روہنگیا مسلم اقلیت کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کو نسل کشی قرار دے دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو واشنگٹن میں یو ایس ہولوکاسٹ میموریل میوزیم میں کہا کہ ہولوکاسٹ کے بعد سے صرف 6 بار امریکہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نسل کشی کی گئی تھی، اور آج 7ویں بار ہے جب میں نے یہ بیان دیا کہ برمی فوج کے ارکان نے سن 2016 اور 17 میں روہنگیا کے خلاف نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔ بلنکن نے کہا کہ وہ متعدد رپورٹوں اور دیگر آزاد ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ میانمار کی حکومت پہلے ہی روہنگیا کے ساتھ سلوک اور فروری سن 2021 میں فوجی بغاوت پر امریکہ اور دیگر ممالک کی پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ جاپان یوکرین کے خلاف روسی حملے پر ٹوکیو کے رد عمل کا نتیجے میں دو طرفہ مذاکرات ختم کرنے کے روس کے فیصلے پر احتجاج کر رہا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد دوسری عالمی جنگ سے تقریباً 8 دہائیوں پر مرید دشمنی کو باضابطہ طور پر ختم کرنا ہے۔ دونوں ممالک جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائیڈو کے قریب جزیروں کے ایک متنازعہ سلسلے کو حل کرنے کے لیے برسوں سے امن معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس میں ان جزائر کو کورلز اور جاپان میں شمالی علاقہ جات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان جزائر پر روس اس وقت کے سوویت یونین نے دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان نے اس حملے کے رد عمل میں روس پر متعدد اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں اور روس کے لیے سب سے پسندیدہ قوم کی تجارتی حیثیت کو منسوخ کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ ٹوکیو پر ملک کے خلاف غیر دوستانہ موقف اختیار کرنے اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش پر یہ مذاکرات ختم کر رہا ہے۔ لیکن جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے منگل کو کہا کہ روس یوکرین پر حملے کی وجہ سے اس صورتحال کا مکمل ذمہ دار ہے اور یہ کہ مذاکرات کو ختم کرنے کا فیصلہ انتہائی غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے۔ ایک روسی عدالت نے منگل کے روز جیل بند کریملن نقاد الیکسی نیوالنی کو بڑے پیمانے پر
धोखा दही का मुजरिम करार दिया है। इस इक़दाम से सदर व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुमताज़ नक़ाद की जेल सज़ा में बरसों का इजाफा हो सकता है। नवाल्नी पहले ही मॉस्को के मशरिक़ में एक जेल कैंप में 2.5 साल की सज़ा काट रहे हैं। नवाल्नी के खिलाफ ताज़ा तरीन फौजदारी मुकदमे में 13 साल तक की सज़ा हो सकती है, जिसे नवाल्नी सियासी मुहर्रिक करार देकर मुस्तरद करते हैं। नवाल्नी को गुज़श्ता साल उस वक्त जेल भेज दिया गया था जब वो सन 2020 में साइबेरिया के दौरे के दौरान जहर के हमले का जर्मनी में तिब्बी इलाज करवाने के बाद रूस वापस आए थे। उन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम पुतिन पर लगाया था। क्रेमलिन का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं देखा गया कि नवाल्नी को जहर दिया गया था और वो सिलसिले में रूस के किसी भी तौर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। चीन में इमदादी कारकुन गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के मलबे का जायजा ले रहे हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा पीर को गुआंगशी में गिरकर तबाह हो गया था। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में मकामी इमदादी वर्कर्स के हवाले से बताया गया है कि उन्हें तैयारे के मलबे में जिंदगी के कोई आसार नहीं मिले। बोइंग 737 में 123 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। हादसे की वजह का अभी तक तयन नहीं हो सका है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।